سب سے پہلا مسئلہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر میں ملتا ہے، میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی، آپ کے بعد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو سب کے آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اور رومی حکومت نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، ان کے جسم اور ان کی روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ آسمان پر ہی موجود ہیں، آسمان پر ہی موجود ہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان پر زندہ ہیں، یہ بات زندہ اٹھائے گئے ہیں، آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، واپس زمین میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، زمین میں آئیں گے اور آ کر یہ عیسائیوں کے سامنے عیسائیت کے جو غلط تصور اب عقیدہ ہے اس کو باطل قرار دیں گے۔ مسلمان ان پر ایمان لائے ہی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پہلے سارے انبیاء پر جو ایمان لائے ہیں، لیکن اس وقت جب آئیں گے تو وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی حیثیت سے رہیں گے، شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے، اور ایک مدت گزارنے کے بعد دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے طبیعی موت مریں گے، انتقال کر جائیں گے۔ یہ ایک عام عقیدہ ہے جو کتاب و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کا کیا ماننا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے تحریریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے قیامت کا الارم، قیامت کا الارم۔ یہ اصل میں ان کا جو منتھلی الرسالہ، ماہنامہ الرسالہ ہے، اس میں انہوں نے یہ مضمون چھاپا تھا پہلے، اور مارچ 2010 کا نہیں، یہ جو ہے الرسالہ میں چھپا تھا، الرسالہ میں ایک مستقل مضمون کی شکل میں چھپا تھا۔ اس کے بعد مضمون کی شکل میں چھپنے کے بعد پھر ان کے اپنے چاہنے والوں میں سے ایک ہیں بنگلور میں، جن کا نام ہے عبداللہ برمی، انہوں نے اس الرسالہ کو اور اس کے ساتھ مولانا کی مختلف تحریروں میں سے کچھ عبارتیں منتخب کر کے، تحریریں منتخب کر کے اس کے ساتھ جوڑ کر ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا، قیامت کا الارم۔ مرتب عبداللہ برمی ہے، لیکن اس کتاب کا لفظ لفظ حرف جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر ہے۔ صفحہ نمبر 70 پر، یہ بنگلور سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 70 پر ایک عبارت ہے، اس میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ دیکھیں۔ ایک آدمی قادیان جو غلام احمد قادیانی کا مرکز آپ جانتے ہیں، وہاں سے مولانا وحید الدین خان صاحب سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا موت کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ آپ کو معلوم ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تھے اور میں عیسیٰ ہوں۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دوبارہ بھیجا میں ہی عیسیٰ ہوں، جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی وہ میں ہی ہوں۔ غلام احمد قادیانی نے کئی دعوے کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی دعویٰ۔ اس مسئلے کے سامنے رکھتے ہوئے قادیان سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد وسیم خان، اس نے سوال کیا، تو جواب میں مولانا لکھتے ہیں، میرے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی طرح ہو چکی ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں کی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی طرح ہو چکی ہے جس طرح دوسرے پیغمبروں کی ہوئی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس یہ متفقہ مسئلہ ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اگر کہیں قرآن مجید کی ایک آیت انی متوفیکا کی تفسیر میں کوئی اثر آپ کو ملتا ہے، ذہن میں رکھیں کہ محققین نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اثر ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ باحیات ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ اسی سے جڑا دوسرا مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دنیا میں اتر کر آنا۔ وہ اس کے بھی منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں دنیا میں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 137 پر انہوں نے ایک سائیڈ ہیڈنگ جسے کہتے ہیں چھوٹی سرخی لگائی ہے، مسیح کی آمد ثانی کا مسئلہ، یعنی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی۔ پہلی آمد تو جب آئے تھے
دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آنے کا مسئلہ، اس سلسلے میں کہتے ہیں اس بحث سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ وہ ہے جس کو مسیح کی آمد ثانی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان میں زندہ ہیں اور آخری زمانے میں وہ جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ تصور اگرچہ لوگوں میں کافی پھیلا ہوا ہے، مگر وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ احادیث سے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، لوٹ کر زندہ اتارے جائیں گے، یہ عقیدہ قرآن میں بھی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ آگے سنیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں تقریباً 2 درجن معتبر روایتیں ہیں جن میں مسیح کے ظہور کا بیان پایا جاتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی روایت میں صراحتاً یہ الفاظ موجود نہیں کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے پاس متفقہ مسئلہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی حضرت عیسیٰ کا اپنے جسم کے ساتھ اتر کر زمین پر آنا ہے اور آ کر جو مسائل شریعت میں بیان کیے ہیں ان کا پیش آنا ہے، لیکن مولانا ان کے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں کہ جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو جو دلیل کی روشنی میں صحیح سمجھے مان سکتا ہے والا معاملہ نہیں، یہ نبی کی تصدیق کا معاملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کا معاملہ۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مسئلہ احادیث میں نہیں ہے؟ کیا احادیث میں جیسے مولانا نے لکھا 2 درجن سے زیادہ، یعنی 24-25 روایتیں تقریباً ہوں گی، لیکن ایک میں بھی اس کی صراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ جسمانی طور پر آئیں گے؟ کیا یہ کہنا ان کا درست ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے نقل کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، سورہ زخرف کی آیت نمبر 61۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے یا قیامت کا علم دینے والے، قیامت کی خبر دینے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہم اپنی طرف سے نہیں لیں، آیت ہے قرآن کی آیت کا مطلب ہم دیکھیں کہاں سے لیتے ہیں۔ مستدرک حاکم نے، امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خروج عیسیٰ قبل یوم القیامہ، اس آیت میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے جو کہا جا رہا ہے، یہ وہ کون ہے؟ کہا خروج عیسیٰ قبل یوم القیامہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نکل کر آنا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں نبی کی تفسیر کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ کا دنیا کے اندر دوبارہ آنا، نکل کر آنا، قیامت سے پہلے نکل کر آنا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور اس کا انکار قرآن کے اندر ذکر کردہ مسئلے کا انکار ہے۔ دوسری ایک اور حوالہ آپ کے سامنے، ابن حبان حدیث کی ایک اور کتاب ہے، اس میں ایک اور روایت حضرت ابن عباس ہی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اسی آیت کی تشریح میں یہ بات بھی آئی، قال نزول عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ، اس میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کے قیامت سے پہلے اتر کر آنے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، معلوم کیا ہوا؟ ایک مسئلہ یہاں ذکر کروں، مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جیسے ہم نے پڑھا، پھر یہ جو حدیث میں عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اصل میں ایک مثال ہے، یہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، حقیقت میں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی شخصیت آئے گی، وہ کون ہوگی اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ کہتے ہیں عیسیٰ جیسی کوئی شخصیت آئے گی۔ پہلی روایت میں خروج عیسیٰ تھا، شاید اس کی تعویل کر لی جاتی کہ خروج عیسیٰ سے مراد عیسیٰ جیسی کوئی شخصیت ہوگی، لیکن ابن حبان کی اس روایت میں الفاظ ہیں نزول عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کے اتر کر آنے کا تذکرہ ہے، نزول عیسیٰ کے اتر کر آنے کا حکم،
اتر کر آنے کا حکم ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ اور آگے نقل کرتا ہوں۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہا مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، یا بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے، اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں۔ ان حدیثوں کی روشنی میں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں التحقیق ان الضمیر فی قولی انہ، اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہا تو وَإِنَّهُ میں جو ضمیر ہے راجع إِلَى عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہیں، لا إِلَى القرآن ولا إِلَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتر کر آنا یہ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 159 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے جو بھی ہے وہ ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول نقل کیے گئے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اہل کتاب میں سے جو بھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، یہودی حضرت عیسیٰ پہ جو بھی ایمان نہیں لاتے تھے، جب ان کی موت کا وقت آتا تھا تو فرشتے ان کو جب مار مار کر پوچھتے تھے، مجاہد نے یہ تفسیر نقل کی، حضرت ابن عباس کے شاگرد نے، مار مار کر ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ عیسیٰ سچا ہے کہ نہیں، تو وہ ایمان لاتے تھے کہ ہاں عیسیٰ سچے ہیں، لیکن یہ اس وقت کا ایمان تھا جب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ تو ہر یہودی اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا تھا، لیکن اس وقت جب اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا عیسیٰ پر ایمان لاتا تھا۔ یہ ایک تفسیر ہے، یعنی عیسائی یہودی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لاتا تھا۔ لیکن ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ہاں قبل موتی ہی سے مراد قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اتر کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد عیسائیت ختم ہو جائے گی، یہودیت ختم ہو جائے گی، سارے دینوں پر دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ جس نبی کی امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، سارے یہودی سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، یا اسلام کا بول بالا ہوگا، یہی دین ظاہر ہو جائے گا۔ یہ جو مفہوم ہے، یہ مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دو صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر کر آنے کا ذکر ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، خود نبی کی یا نبی کے شاگرد صحابہ کی تفسیر کے مطابق یہ مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسری بات، مولانا نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے اتر کر آنے کا ذکر احادیث میں موجود نہیں۔ میں آپ کے سامنے اور خاص طور پہ کہنا چاہتے ہیں احادیث میں جسمانی طور پر اتر کر آنے کا ذکر نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھتا ہوں، ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، کئی روایتیں ہیں، میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فبینما هو كذلك اذ بعث الله مسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین مہرودتین واضعا کفیہ علی اجنحة ملکین۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تفصیلی حدیث ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر شورا ہو رہا ہے، وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اتاریں گے تو حضرت عیسیٰ دمشق جو ملک شام کا شہر ہے، دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید منارہ ہے، وہاں پر اتریں گے، بین مہرودتین، دو چادروں کے ساتھ، واضعا کفیہ علی اجنحة ملکین، اپنی دونوں ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اتریں گے۔ اذا طأطأ رأسہ قطر، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَفَعَ تحدر منه جمان كاللؤلؤ، جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے ایسے ڈھلکتے ہوئے جائیں گے جیسے جو موتی ان کے سر سے جو ڈھلکتے چلے آ رہے ہوں۔ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، تو جو بھی کافر ان کی سانس سونگھے گا، جو بھی کافر اس وقت ان کی سانس سونگھے گا تو وہ مر جائے گا۔
وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُ، ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّدِّ، تو وہ جو دجال آیا ہوا ہوگا ان سے پہلے، اس کے پیچھے وہ جائیں گے، یہاں کے باب لد کے پاس اسے پائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ واقعات کا تذکرہ. مجھے حضرت عیسیٰ کا مکمل تذکرہ نہیں کرنا، صرف یہ مسئلہ بتانا ہے کہ مولانا یہ جو کہتے ہیں، یہ الفاظ پھر سے سنیں، کہتے ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں تقریباً 2 درجن معتبر روایتیں ہیں جن میں مسیح کا ظہور بیان کیا جاتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی روایت میں صراحتاً یہ الفاظ نہیں کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں نے ذکر کی، اور آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر کر آنے کا معاملہ اتنی حدیثوں میں ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے میں، حدیث متواتر کے درجے میں. یہاں تک کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک کتاب لکھی، التصریح بما تواتر فی المسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نازل شدہ روایتیں تواتر کو پہنچ چکی ہیں اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے. یہ دیکھیں، کہتے ہیں جسمانی طور پہ نہیں اترے. تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ ایک منارہ مشرقی منارے کے پاس اتارے جائیں گے، جب اتاریں گے تو جو 2 چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، 2 ہاتھ ان کے ہوں گے جو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اتریں گے. جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب سر اٹھائیں گے تو قطرے ڈھلکتے ہوئے آئیں گے. ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی کافر انتقال کر جائے گا، اور ان کی سانس ان کی نگاہ تک پہنچے گی. سوال یہ ہے، اگر جسمانی طور پہ اترنا نہیں ہے تو پھر یہ سر کس کا ہے، پھر یہ ہاتھ کس کے ہیں، پھر یہ ساری تفصیلات کس کی؟ میں بھائیو، یہ پہلا مسئلہ تھا جس کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو عقیدہ اسلامی شریعت نے دیا ہے، اس عقیدے سے انحراف کیا ہے، اس عقیدے کا انکار کیا ہے. اور یہ مسئلہ آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے بتاؤں کہ متواتر جو بات ہوتی ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا.